بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج آپ لوگ کے ساتھ ذکر کروں گی 1.25 درود پاک کی بہت اسپیشل جرنی میریکل اسٹوری۔ ایسی ہے کہ آپ لوگ کو ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ لوگ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ اللہ پاک جو ہیں وہ کس طرح سے وسیلے بناتے ہیں اور کس طرح سے مدد کرتے ہیں اگر اللہ پاک پر یقین رکھا جائے اور درود پاک کو محبت سے پڑھا جائے اور اس یقین سے پڑھا جائے کہ دنیا کا طاقتور وظیفہ صرف اور صرف درود پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے 1.25 درود پاک کی، یہ میرا بتایا ہوا وہ عمل ہے کہ جب اس کی میریکل اسٹوریز آتی ہیں تو مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے جب یہ ویڈیو ذکر کیا تھا اس کے چند دن کے بعد سے ہی میرے پاس اتنے سارے میریکل اسٹوریز آنا شروع ہو گئے تھے کہ 1.25 درود پاک نے کس طرح سے لوگوں کی مدد کی ہے، اور آج تک آ رہے ہیں۔ اتنے تو میں آپ لوگ کو بتا بھی نہیں پاتی ہوں ٹائم کی وجہ سے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ جرنی جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں ضرور ذکر کروں گی۔ میرا پرسنلی بہت بہت زیادہ کامل یقین ہے 1.25 درود پاک کے وظیفے پر۔ آپ لوگ بھی کامل یقین کے ساتھ لازمی پڑھیں، اس پر کافی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی، جنہوں نے بھی واچ نہیں کی ہیں وہ لازمی واچ کریں، کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ ان ڈیٹیل آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال تو بنا ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کے ساتھ آج کی میریکل اسٹوری جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ تو یہ میری پیاری بہن فرماتی ہیں، السلام علیکم نور سسٹر، آپ کے ساتھ اپنی میریکل اسٹوری ذکر کر رہی ہوں، کس طرح سے 1.25 درود پاک کے پڑھنے سے 21 سال بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے میری تقدیر کو بالکل بدل دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات پریشانیاں اٹھائی ہیں، وہ سب بھی میں آپ کے ساتھ میں ذکر کروں گی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کرائے کے مکان پر رہتی تھی، وہ بھی بہت زیادہ خراب حالت میں تھا، گھر کی چھت بھی نہیں تھی، لیکن آج اللہ پاک نے اپنا مکان بھی کر دیا ہے، الحمدللہ۔ میرا یقین جانے کہ میں آپ کو اور آپ کے سبسکرائبر کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اور بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں سبھی کے لیے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کے اس وظیفے نے مجھے کس قدر نوازا ہوا ہے۔ آج میرے پاس زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہاں بیچ میں آپ لوگ سے ایک بات کہنا چاہوں گی، یقین جانے ایز اٹ از ان کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، تو مجھ سے پڑھے بھی نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسی میریکل اسٹوری ہے جس نے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور دل کو بہت سکون ملا ہے، اور کانپ بھی رہی ہوں کیونکہ ایسے معجزے اللہ پاک کرتے ہیں آپ کے ویڈیو کے تھرو، تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو وسیلہ بنایا۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ آج سے 21 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا، نکاح کے بعد سے ہی میری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آ گئیں، اتنی مشکلات کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اپنے گھر پر جتنے زیادہ لاڈ پیار سے پلی تھی، اپنے سسرال میں اتنی ہی زیادہ آزمائشوں اور تکلیف کا سامنا کیا۔ میرے سسرال والوں کا سلوک بھی میرے ساتھ میں بالکل اچھا نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد کے معاملے میں بھی مجھے بہت آزمایا۔ شادی کے 4 سال بعد اللہ پاک نے مجھے بہت مشکل سے اولاد سے نوازا۔ میرے گھر کے مالی حالات بھی بالکل اچھے نہیں تھے۔ شادی کے تقریباً 6 سال بعد میں بیمار رہنے لگی اور طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے گھر میں آنا شروع ہو گئیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے میرے ساتھ میں تو ان ساری چیزوں کو جانتی بھی نہیں تھی کہ کیا جادو ہوتا ہے، کیا اثرات ہوتے ہیں، کچھ بھی بالکل بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر پر دیکھتی ہوں تو مجھے میرے گھر پر ملے، جیسے چڑیا کے پر ہوتے ہیں، خون سے سنے ہوئے۔ میں نے کئی لوگوں کو دکھائے وہ کہ یہ کیا ہے۔ میری امی نے کہا کہ یہ بلی کھا کر کسی جانور کو پھینک گئی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں امی، یہ جس جگہ سے ملے ہیں وہاں پر بلی کے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ میرے کپڑوں کے اندر رکھے ہوئے ملے ہیں میری کبرڈ میں سے۔ میری امی مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو تم بہت زیادہ شک کرتی ہو، اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم وہم میں ہو۔ ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچی کو تسلی ہی دیتی ہے، ویسے ہی میری امی مجھے سمجھانے لگی، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ یہ کیا ہے۔ خیر میں نے ان کو سنبھال کے رکھ دیا۔ اس کے بعد میرے گھر پر میرے خالو آئے ایک دن، میں نے ان کو نکال کر دکھائے کہ خالو دیکھنا یہ کیا چیز ہے۔ خالو نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میری کبرڈ میں رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا لاؤ مجھے دے دو، میں کسی کو دکھا کر پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، کبرڈ میں کہاں سے آئے۔ جب انہوں نے معلوم کیا تو کسی نے بتایا کہ یہ الو کے پر ہیں، یعنی کہ آؤل جو جانور ہوتا ہے اس کے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ تمہارے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس وقت پہ نماز اتنی زیادہ پابندی سے نہیں پڑھتی تھی، لیکن اس مسئلے کے بعد سے نماز کی پابندی کرنے لگی اور اللہ پاک سے بہت زیادہ دعا کرنے لگی۔
اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 6 مہینے کے لیے وہ بستر پر پڑ گئے اور ہمارے گھر کے حالات اور زیادہ بگڑ گئے. ان کی جاب بھی ختم ہو گئی. نور سسٹر، آپ یقین جانے کہ بچی کے دودھ کے لیے بھی ہمارے پاس میں پیسے نہیں ہوتے تھے اور کوئی اپنا بھی ہمیں سپورٹ نہیں کرتا تھا. سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ایک دن میں اپنے کزن کے نکاح میں جا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی شادی کا سوٹ جو ہے وہ نکال کر پہن لوں. جب میں نے اپنی شادی کا دوپٹہ نکالا تو وہ جلا ہوا. اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیرت میں آ گئی کہ یہ کس نے جلا دیا. میرے من میں شک تو پہلے ہی چلا تھا. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے کیسے واقعہ ہوتے تھے. کبھی دیوار پر خون کے چھینٹے ملتے تھے، کبھی میں کسی کو دیکھ کر ڈر جاتی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے گھر میں میرے ساتھ میں کوئی اور بھی ٹہل رہا ہے. یہاں تک کہ ایک بار کی بات بتاتی ہوں آپ کو. میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی. مجھے ایسا لگا جیسے کالے کپڑوں میں کوئی میرے سامنے سے گزر کر گیا اور میں بہت خطرناک طریقے سے ڈر گئی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرا نماز پوری کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور جہاں نماز پر کانپنے لگی اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگی اور آگے نماز پڑھوں اتنی ہمت بھی نہ بچی. نماز مکمل کرتے ہی سیدھا اپنے بیڈ پر جا کر خاموشی سے لیٹ گئی اور ڈرنے لگی اور رونے لگی. میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیوں ڈر رہی ہو. میں نے ان کو بتایا. انہوں نے کہا نہیں تمہارا وہم ہے. ہر کوئی مجھے یہی کہہ کر سمجھا دیتا. لیکن کچھ دن کے بعد جب میرے ہسبینڈ نے خود دیکھنا شروع کرا کہ ان کو بھی گھر میں طرح طرح کی چیزیں محسوس ہوئی، بدبو کا آنا، خون کے چھینٹے، اور ان کو بھی ایسا لگتا کہ گھر میں ہمارے ساتھ کوئی دوسرا بھی موجود ہے، تب میرے شوہر نے جو تھا وہ میری بات پر یقین کر لیا اور ہم لوگ کے آپس میں کافی بار بہت خطرناک والے جھگڑے بھی ہو جاتے. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا اپنا گھر جو تھا وہ بھی بک گیا اور میرے سسرال والے اور میکے والوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اس دنیا میں بالکل تنہا ہو گئی. اور پھر ایک وقت آیا کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب بھی بک گیا. یہاں تک کہ میرے شوہر کی گاڑی، میرا زیور، سب کچھ ختم ہو گیا. کچھ بھی نہیں بچا اور ہم کرائے کے مکان پر آ گئے، وہ بھی ایسے مکان میں جس کی چھت نہیں تھی، اور اپنے گھر میں بہت زیادہ عیش سے اور لاڈ پیار سے پلی تھی. بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا اپنی زندگی کو دیکھ کر. کوئی بھی ہمیں منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا اور شوہر کو بھی میرے کہیں پر کام نہیں مل رہا تھا. گھر میں رزق کی اتنی زیادہ تنگی تھی کہ ایک ایک نوالے کے لیے ہمیں سمجھو بھیک مانگنا پڑ رہی تھی. لیکن ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. ہم اللہ پاک سے ہی مانگتے تھے. مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو نہیں کھایا. کتنی راتیں تو ہم بھوکے پیٹ بھی سوئے ہیں. اس کے بعد میرے ایک بیٹا ہوا اور وہ بھی بہت زیادہ مشکلات میں، پریشانیوں میں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری زندگی کس طرح سے گزری ہے. میں نے اپنے بچوں کو کتنے مشکل سے پالا ہے. میں آپ کو ایک ایک بار ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتی. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی میری مشکلات کا گواہ ہے کہ میری زندگی کے 21 سال کن تکلیف میں، کن پریشانیوں میں گزرے ہیں. کبھی کبھی تو مشکلات سے تنگ آ کر جا نماز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موت کی دعائیں کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت دے دے، ایسی زندگی سے تو اچھا ہے. اپنی زندگی کے 21 سال میں جتنی تکلیف پریشانیاں جھیلی ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی لڑکی کو ان پریشانیوں سے نہیں گزارے جو کچھ میں نے سہا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے 21 سال تو مشکلات پریشانیوں میں گزر گئے، آگے بھی زندگی بس چل رہی تھی. ایک دن یوٹیوب اسکرول کر رہی تھی تو آپ کی ویڈیو دیکھی 1.25 درود پاک، اور بس دل میں آیا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ مکمل دیکھتے ہیں، آخر 1.25 درود پاک کیا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کا ویڈیو پورا مکمل دیکھا. اس کے بعد باقی کے ویڈیوز بھی دیکھے 1.25 درود پاک کے. اپنی زندگی میں ماشاءاللہ سے 5 ٹائم کی نماز تہجد پڑھتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی. اللہ پاک کا بہت کرم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی بہت مشکلات کو آسان کیا ہوا تھا. لیکن آج بھی ہمارے گھر کے حالات نہیں بدلے تھے. وہی بنا چھت والے گھر میں ہم لوگ رہتے تھے. پھر میرے ذہن میں اگلے دن یہ سوال آیا، کیوں نہ میں نے اپنی زندگی میں جب اتنے سارے وظیفے کیے ہیں، اتنا کچھ پڑھا ہے، سب کچھ کیا ہے، ہر انسان کے پاس گئی ہوں جس نے جس کو بولا ہے کہ پیسے دے کے کام کرا لو، وہ تک کیا ہے. آپ یقین جانے میں تعویذوں کے چکر میں بھی پڑی. میں نے سب کچھ اپنی زندگی میں کر کے دیکھا تھا لیکن میرے حالات نہیں بدلے. تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار درود پاک بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے کرم کر دے. انسان اپنی سی تو ساری کوشش کرتا ہے. آپ کہیں گی کہ شاید اتنے زیادہ یقین سے بھی نہیں، بے یقینی ہی تھی. بس ایک نارمل سی دل میں خیال آیا اور 1.25 درود پاک کو پڑھنا شروع کر دی. جس ترکیب سے آپ نے بتایا تھا بالکل اسی ترکیب سے 1.25 درود پاک کو میں نے 3 مہینے پڑھا، اور 3 مہینے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں یہ تبدیلی دیکھی کہ الحمدللہ میرے گھر کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہونے لگی تھی. ایک دن میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ میرے گھر میں
जो पैसे आते ही खत्म हो जाते थे, आजकल मेरे पैसों में इतनी बरकत माशाल्लाह से कहाँ से आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतनी बरकत दी कि अपने पसंद की हर चीज़ को खरीदने लगी थी। तो एक दिन मैं अपने शौहर से और अपने घर में ज़िक्र करने लगी कि अल्लाह पाक ने इतना करम कर दिया है। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम कुछ पढ़ भी तो रही थी, शायद उसके पढ़ने से देखो अल्लाह पाक ने इतना करम किया है। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि हाँ, मैं सवा लाख दरूद पाक पढ़ रही थी और पढ़ते-पढ़ते इतना अरसा हो गया है और अब पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। उसके बाद ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने गैप से मेरे शौहर की लिए रोज़ी का इंतज़ाम किया। ऐसी रोज़ी का इंतज़ाम किया कि आप सोच नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छी सैलरी पे और बहुत अच्छी जगह जॉब मिल गई, जो कि हमारे लिए इतनी बड़ी खुशनसीबी थी कि हम आपको अल्फाजों में नहीं बता सकते। और जो चीज़ें हम खाने-पीने में पहले नहीं खा पाते थे, सवा लाख दरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक ने वो सब खाना हमें नसीब फरमाया। लोग सोचेंगे कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो ये नहीं खा पाती थीं। देखिए, हमारे घर में गोश्त कभी-कभी आ पाता था पैसों की तंगी की वजह से। फल जो थे हम रोज़ाना नहीं खा पाते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया कि हम मिठाई, अपनी पसंद की हर चीज़ को जो था वो खा रहे थे, सिर्फ़ सवा लाख दरूद पाक की बरकत से। वरना पहले ये चीज़ें हमें सालों में नसीब होती थी खाना। अब ऐसा होता है कि जब ज़िंदगी में इतनी तब्दीली आती है तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ रोज़ाना 2 नवाफ़िल सलातुल शुक्र के पढ़ के। और साथ में फिर आपके सलातुल तौबा वाले नवाफिल भी मैंने शुरू कर दिए। फिर मैं अल्लाह पाक से ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह पाक हमें अच्छा-सा मकान दे दें अपना, ताकि हम लोग की नमाज़ें जो हैं वो पाबंदी से हो पाएँ। रात में जब तहज्जुद के लिए उठती थी तो वज़ू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, क्योंकि हमारे घर की छत नहीं थी और बहुत ज़्यादा उस घर में डर भी लगता था। जो कुछ ज़िंदगी में 21 सालों में नहीं बदला, वो सवा लाख दरूद पाक ने चंद महीनों में बदल दिया। ये दुआ मांगते-मांगते मुझे पता ही नहीं चला कि अब अल्लाह पाक ने गैब से इतने पैसों का इंतज़ाम कर दिया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इतना दिया कि हमने अपने घर की छत बनवा ली, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन घर अभी भी हमारा किराए का ही था। अब मैं आपको आगे मज़ीद बताऊँगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह से मुझे अपने घर तक लेके गए और किस तरह से दुश्मनों के चेहरे हमारे सामने आए और जादू खत्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के साथ जो है वो ज़िक्र करूँगी।